بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباس۔ پی ٹی آئی کے کارکن اور پنجاب اسمبلی کے صوبائی ممبر اور جہانگیر ترین گروپ کے اہم رکن نذیر چوہان نے وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر پر الزام لگایا ہے کہ وہ قادیانی ہیں، اور شہزاد اکبر نے اس کی تردید نہیں کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں قادیانی ہوں، اور نذیر چوہان نے چیلنج دیا ہے ان کو کہ اگر وہ ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنے کا اعلان کر دیں تو میں اپنا الزام واپس لے لوں گا۔ لیکن شہزاد اکبر کی طرف سے خاموشی ہے۔ نہ جانے کیوں ہمارے وزیر اعظم صاحب قادیانیوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ اس سے پہلے بھی امریکہ سے قادیانی کو پکڑ کے لائے تھے، لیکن شدید احتجاج کے بعد انہوں نے اس کو واپس امریکہ بھیج دیا۔ سوشل میڈیا پہ یہ بات مشہور ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا ننیال میں بیشتر لوگ قادیانی ہیں، اور ان کی والدہ کا تعلق بھی قادیانی خاندان سے تھا، نہ معلوم والدہ کا یا ان کے والد کا کسی ایک کا۔ تو اس لیے وزیر اعظم قادیانیوں کو سمجھتے ہیں، حالانکہ قادیانی پاکستان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ قادیانی نہ صرف ختم نبوت کے انکاری ہیں بلکہ وہ جہاد کے خلاف بھی کام کرتے ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو انگریز لائے اسی مقصد سے تھے کہ وہ جہاد کو ختم کریں، مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کا جذبہ نکال دیں۔ یہ دنیا کی غلیظ ترین قوم ہے، اور اس سے جنگ کرنا حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ ان کا خاتمہ کریں۔ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہمارے وزیر اعظم کو شاید یہ علم نہیں کہ پیارے نبی نے اپنی زندگی میں ختم نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف لشکر تیار کیا تھا، لیکن آپ کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلا لشکر انہی منکرین نبوت کے خلاف تیار ہوا، اور جنگ یمامہ انہی کے خلاف ہوئی، جس میں 2 جھوٹے نبیوں کا خاتمہ کیا گیا۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، مگر پاکستان میں ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ان کو بہت زیادہ عزت و تکریم دی جاتی ہے، اور بڑے بڑے عہدوں پر یہ برجمان ہیں۔ ان کو سر آنکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے، اور ایک عام مسلمان کو وہ عزت و تکریم نہیں دی جاتی جو ان قادیانیوں کو دی جاتی ہے۔ یہ پاکستان کے ہر بڑے شعبے میں موجود ہیں، حتیٰ کہ یہ افواج پاکستان میں بھی بڑے عہدوں پر موجود ہیں۔ ملک میں میڈیا پر اور دوسری چیزوں پر انہی کا کنٹرول ہے۔ جس طرح یہودیوں نے پوری دنیا کے میڈیا کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، اسی طرح ان کے بھی کنٹرول میں پاکستان کا میڈیا ہے، اس لیے ان کے خلاف میڈیا میں کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے ولی ان کے تعاقب میں لگے ہوئے ہیں، اور جہاں جہاں یہ سر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کا سر کچلنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور ہر جگہ ہر موقع پہ ان کو شکست فاز دیتے ہیں، اور دنیا کے سامنے ان کا کردار سامنے لے آتے ہیں، اور نام نہاد مسلمان ہونے کے دعوے داروں کو بے نقاب کر دیتے ہیں۔ جب انگریز کی انڈیا میں حکمرانی تھی تو انہوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے اور جہاد کے جذبے کو ختم کرنے کے لیے ایک پتلی تماشا شروع کیا تھا، جس میں مرزا غلام احمد قادیانی کا مرکزی کردار تھا، اور یہ کردار ایک جھوٹے نبی کا تھا، اور اس کے ساتھ جتنے بھی معاون اداکار تھے وہ تمام کے تمام جھوٹے تھے۔ پتلی تماشے میں ڈوریاں کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، تو مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے چیلوں کی پتلیاں انگریزوں کے ہاتھ میں تھیں۔ وہ ان کو اپنے اشارے پہ نچاتے اور اپنے اشارے پہ ہی سارے کام کرواتے تھے۔ اس کے بدلے میں ان کو جائیدادیں، دولت اور تحفظ فراہم کیا ہوا تھا انہوں نے۔ اس پتلی تماشے کا اسٹیج انڈیا کے شہر گرداسپور کی ایک علاقے قادیان کو بنایا گیا، جہاں کا یہ مرزا غلام احمد قادیانی جہنمی کیڑا رہنے والا تھا۔ اس کو انہوں نے استعمال کیا، اور اس نے جھوٹا نبوت کا مسیح موعود کا دعویٰ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو اس کی طرف راغب کریں اور مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد نکال دیں، جس میں انگریز کامیاب نہ ہو سکا، اور نہ مسلمان اس کی طرف راغب ہوئے۔ صرف کچھ لوگ اس کی باتوں میں، اس کے ورغلانے میں آ کے اپنا ایمان کھو بیٹھے، اور بعد میں انگریز اس کو انگلینڈ لے گئے، اور یہ انگلینڈ ہی میں رہا۔ لیکن اس کے چیلے اور اس کی باقیات انڈیا کے شہر قادیان اور پاکستان کے شہر ربوہ میں مقیم ہو گئی، اور آج بھی ربوہ میں مقیم ہے، جو کہ پاکستان کا علاقہ ہے، لیکن وہاں پاکستانی آئین کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ یہ آئین کے باغی ہیں، یہ وہاں رہ کے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور شیطان کی جگہ انہوں نے لے لی ہے۔ یہ پورے ملک میں اپنی ارتدادی
کارروائیاں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مرتد کر رہے ہیں، خصوصاً اندرون سندھ، پنجاب میں اور اب کراچی کے بھی کچھ علاقوں میں انہوں نے اپنی کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں۔ ان کی ڈوریاں پہلے انگریز کے ہاتھ میں تھیں اور اب ان کی ڈوریاں اسرائیل نے لے لی ہیں اپنے ہاتھ میں۔ اب اسرائیل ان کو اپنے اشارے پہ نچا رہا ہے اور اسرائیل میں یہ بہت سے لوگ وہیں جا کے قادیانی آباد ہو گئے، جہاں یہ لوگ معاشی طور پہ مجبور اور بے روزگار لوگوں کو اچھی نوکری اور باہر کے ویزے کا لالچ دے کے گمراہ کرتے ہیں اور انہیں مرتد بنانے میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں، ان کو سہانے خواب دکھا کر۔ یہ بنایا تو انگریز نے تھا ان کو، لیکن ان کا انجام انگریز نے نہیں لکھا، ان کا سب کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی لکھا ہے، اور یہ سب اپنے عبرت ناک انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پخانے میں گر کر مرا تھا، اسی طرح ان کے انجام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں اور نہایت عبرت ناک لکھے ہیں لوگوں کو، کہ وہ لوگ دیکھیں اور عبرت پکڑیں۔ موجودہ جو ان کا خلیفہ ہے مرزا مسرور، اس کو قرآن شریف تک پڑھنا نہیں آتا، ابھی اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں اس سے قرآن شریف کی ایک آیت نہیں پڑھی جا رہی، اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائی گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم آپ کو دوسرے پارٹ میں دکھائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، دوسرے پارٹ میں ہم باقی باتیں کریں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔